बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी चैनल। 1998 से 2000 के दरमियाने अरसे में मगरबी एनजीओज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान के दिफाई बजट के बारे में मुसलसल प्रोपेगेंडे करती रहीं। इस दौर में शदूमत से यह झूठ फैलाया गया कि फौज 80% बजट खा जाती है। ये झूठ अरकान पार्लियामेंट तक की जबानों पर चढ़ गया और किसी एक शख्स ने इसको चेक करने तक की जहमत गवारा नहीं की। ये एनजीओज मुख्तलिफ लड़ाका तैयारों की कीमतों का मवाजना तालीमी और सेहत के लिए मखसूस बजट के साथ करती थी और राय आमा को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ करती थी। इस बजट को बिल क्लिंटन ने अपने पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर अपनी एक तकरीर में मजीद तकवीयत दी जब इसने कहा कि पाकिस्तानी कौम को मूंगफली और गंदम की ज्यादा जरूरत है, ना कि F-16 तैयारों की। याद रहे कि इन तैयारों की पाकिस्तान कीमत अदा कर चुका था और अमेरिका तैयारे देने पर आमादा ना था। बिल क्लिंटन ने यह तकरीर 2000 में अपने दौरे पाकिस्तान के मौके पर की थी। ताहम इन कोशिशों को कोई खास अवामी पजीराई ना मिल सकी। 2000 के बाद इन्होंने अफवाज पाकिस्तान के मोराल और सालिमियत को निशाना बनाने के लिए तवाइफों को इस्तेमाल करने का फैसला किया। मगरिब में तवाइफ होना कोई खास जुर्म नहीं समझा जाता, बल्कि पॉर्न इंडस्ट्री की तरक्की के बाद इनको सेलिब्रिटीज की हैसियत दी जाती है। तवाइफों के साथ मुलविस होने को अफराद को जाती फेल करार दिया जाता है। इसी तरह मगरिब में औरतों की इज्जत लूटना भी ज्यादा घनौना जुर्म नहीं समझा जाता। इसके बरक्स पाकिस्तान में किसी तवाइफ का किसी शख्स पर महज इल्जाम लगा देना इस शख्स की जात, खानदान, कबीला, हत्ता के इस इदारे तक को मुतासिर करता है जहां वो काम कर रहा है। रियासती मामलात में तवाइफ का इस्तेमाल तकसीम से कबल भी था और बरतानिया इनको अपनी गिरफ्त मजबूत रखने और मकामी क़यादतों को अवाम की नजरों में गिराने के लिए इस्तेमाल करता था। अगर आप पश्तून हैं तो शायद आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, बड़ा बेर का जुबैर भी इस चाल का शिकार होने वाला एक किरदार था। जुबैर पेशावर के इलाके बड़ा बैर से ताल्लुक रखने वाला एक गैरतमंद पश्तून था। यह अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाला एक गैर सियासी किरदार था जिसका काफी बड़ा हल्का असर था। जब बरतानवी राज इसकी सरगर्मियां रोकने में नाकाम रही तो इस मजबूत शख्स के खिलाफ मकामी बरतानवी नुमाइंदों ने एक साजिश तैयार की। इस वक्त जब जुबैर की उम्र 60 का हिस्सा अबूर कर चुकी थी, बरतानिया ने कुमार गला नामी एक तवाइफ को जुबैर के खिलाफ हायर किया। 21 सितंबर 1935 को कुमार गुला की शिकायत पर जुबैर के खिलाफ जिना बलखबर का मुकदमा दायर किया गया और 10 जनवरी 1936 को जुबैर को 2.5 साल की कैद और 15 रुपए का जुर्माने की सजा सुना दी गई, जबकि कुमार गिला को ना सिर्फ 15 रुपए का इनाम से नवाजा गया बल्कि इसको ताज बरतानिया की ऑफिशियल तवाइफ की हैसियत भी दी गई। यह इनाम कुमार गुला की मुबीना इज्जत लूटने की कीमत थी या जुबैर को खामोश करने का मुआवजा। कुमार गिला इस केस को इस वक्त खूब उछाला गया। जुबैर को हासिल तमाम तर अवामी हमायत बलखिदत खत्म हो चुकी थी और वो मुकम्मल तौर पर तन्हाई में चला गया। मगरिब की यह प्रैक्टिस आज भी जारी है। माजी करीब में मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाली एक तजर्बा कार तवाइफ मुख्तारा माई के जेरे ये खेल खेला गया और फिर इसे ताकतवर मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में इसकी भरपूर तशरीह की गई। मुख्तारा माई को बेपनाह दौलत और शोहरत मिली, जबकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जबरदस्त बदनामी। आपको क्या लगता है कि मुख्तारा माई जिसको दौलत से नवाजा गया वो इसकी इज्जत लूटने की कीमत थी या पाकिस्तान के नाम पर धब्बा लगाने का इनाम? हकीकी मानून में मुख्तारा माई वाले तजर्बे के बाद मगरिब के हाथ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने और अफवाज पाकिस्तान की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का एक अहम टूल हाथ आ गया। डेरा बुगटी से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर शाजिया भी ऐसा ही एक केस था। डॉक्टरी के मौजूद पेशे से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर शाजिया मगरिबी एनजीओज के हाथों तवाइफ बनने पर तैयार हो गई। डॉक्टर शाजिया के जरिए न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को धचका दिया गया बल्कि बलूचिस्तान में बगावत करके
پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر شازیہ کو پاکستان کے حساس ترین مقام ڈیرہ بگٹی بلوچستان میں افواج پاکستان کے خلاف ہائر کیا گیا۔ پاک فوج کے کیپٹن حماد کے خلاف ریپ کا ایک فیک ڈرامہ تیار کیا گیا۔ ڈاکٹر شازیہ نے وہی کھیل کھیلا جو 1935 میں کمار گلہ نے بڈھا بیر کے زبیر کے ساتھ کھیلا تھا۔ نتیجہ بھی بالکل ویسا ہی رہا۔ اس جعلی ڈرامے کے فوراً بعد پاکستان میں موجود مغربی سپانسرڈ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے اس واقعے کو بے پناہ کوریج دی اور خوب اچھالا۔ اس ڈرامے نے افواج پاکستان کی ساکھ کو بالمعمول اور بلوچستان کے بالخلوص متاثر کیا۔ بلوچستان کا امن تباہ کیا گیا اور نواب اکبر بگٹی کی بھی جان لے لی گئی۔ تاہم سرفراز بگٹی کا دعویٰ ہے کہ نواب اکبر بگٹی ڈاکٹر شازیہ والے اس کھیل سے یہ صرف نہ واقف تھا بلکہ اس کا حصہ بھی تھا۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں کہ ڈاکٹر شازیہ اس ڈرامے سے پہلے ہی خواتین کے لیے کام کرنے والی کچھ نام نہاد انسانی حقوقوں کی تنظیموں سے وابستہ تھی۔ ڈاکٹر شازیہ کو دنیا بھر کی ہمدردیاں، مغربی پاسپورٹ اور بے پناہ انعام و اکرام سے نوازا گیا، جس نے اس کو فکر ماضی سے آزاد کر دیا۔ کیا یہ انعام و اکرام اس لیے تھا کہ مبینہ طور پر اس کی عزت لوٹی گئی تھی، یا اس خدمت کی قیمت تھی جس نے پورے بلوچستان میں زلزلہ برپا کر دیا تھا؟ ضلع کرک سے تعلق رکھنے والی عزمی ایوب بھی این جی اوز ہی کی متعارف کردہ طوائف تھیں۔ اس نے بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پولیس کے خلاف بلکہ شازیہ کے انداز میں گینگ ریپ کا ڈرامہ کیا۔ اس ڈرامے نے پشاور ہائی کورٹ کی توجہ حاصل کی اور میڈیا میں بھی جگہ بنائی، لیکن بدقسمتی سے ڈرامے کی ڈائریکشن کافی کمزور رہی۔ تاہم عزمی ایوب سول کالونی میں پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر ایک انتہائی مہنگا ترین فلیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہی، لیکن عزمی ایوب عالمی پذیرائی حاصل نہ کر سکی کیونکہ وہ ڈاکٹر شازیہ کی طرح زلزلہ برپا کرنے میں ناکام رہی تھی۔ غالبہ گمان ہے کہ 2009 میں ریلیز ہونے والی سوات کی بدنام زمانہ ویڈیو میں بھی ایسی ہی کسی لڑکی کی خدمات حاصل کی گئی تھی۔ اس ویڈیو کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سمیت کئی تحقیقاتی اداروں نے جعلی قرار دیا۔ اس ویڈیو کی پاکستانی میڈیا نے بھرپور تشہیر کی۔ ویڈیو کا مقدس پاک فوج پر پاکستانی عوام اور عالمی برادر کا دباؤ بڑھانا تھا تاکہ وہ اپنی ہی سرزمین پر جنگ کر سکے اور پاک فوج کو سوات کی پیچیدہ وادیوں میں پھنسایا جا سکے۔ ویڈیو اپنا مقدس حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف پہلا بڑا آپریشن لانچ کیا۔ تاہم یہ الگ بات تھی کہ افواج پاکستان نے ناقابل یقین تیزی سے اس آپریشن کو مکمل کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ شرمین عبید چنائے بھی ایک عالمی طوائف ہی ہے۔ عام طوائف اپنا جسم بیچتی ہے، لیکن شرمین عبید جیسی طوائفیں پورے قوم کا وقار، عزت کا سودا کر دیتی ہیں۔ شرمین عبید نے غریب پاکستانی عورتوں کو دھوکہ دیا جن کے چہرے پر تیزاب پھینکے جانے سے چہرے بگڑ گئے تھے، اور اس وعدے پر ان کی ڈاکومنٹری ویڈیو بنائی کہ وہ ان کا علاج کرے گی۔ ان ویڈیو کے ذریعے اس نے دنیا کے سامنے پاکستانی معاشرے کی منفی تصویریں کشی کی اور پاکستان کو خواتین کے لیے ایک غیر محفوظ ملک ثابت کیا۔ غریب عورتوں کو دھوکہ دینے اور پاکستانی معاشرے کے خلاف منفی مواد تیار کرنے پر شرمیلا عبید چنائے کو آسکر ایوارڈ، عالمی شہرت اور بے پناہ دولت سے نوازا گیا۔ ویڈیوز بنانے والے کئی ماہرین کے نزدیک ان کی ویڈیوز میں سوائے اس کے کوئی خوبی نہیں تھی کہ ان میں پاکستان پر تنقید کی گئی ہے۔ نام نہاد ملالہ یوسفزائی نہیں بلکہ ملا خیل ہے۔ اس پیشے سے وابستہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا تیار کردہ سب سے بڑا کردار ہے۔ ضلع شانگلہ شاہ پور سے تعلق رکھنے والی ملالہ کا خاندان لنڈی خاص مینگورہ ضلع سوات میں 90 کی دہائی میں منتقل ہوا۔ ملالہ یوسفزائی کے لالچی باپ ضیاء الدین یوسفزائی کو CIA نے BBC کی مدد سے ہائر کیا۔ BBC کے کاکڑ اور بٹا گرام سے تعلق رکھنے والے
احسان داؤد نے ضیاء الدین کو BBC کے لیے ڈائریز کے نام پر جعلی خطوط لکھنے کے لیے تیار کیا۔ عائشہ نامی لڑکی کے انکار کے بعد ضیاء الدین یوسفزائی نے اس کام کے لیے اپنی بیٹی ملالہ پیش کی۔ ملالہ کے لیے گل مکئی کا قلمی نام تجویز کیا گیا۔ یہ ڈائریاں مبالغے سے بھرپور اور دہشت گردوں، CIA ہی کی ایجنٹس کی کامیابیوں پر رنگ کمنٹریاں تھیں۔ ان کا مقصد عوام کا مورال ڈاؤن کرنا، پاک فوج کو آپریشن کے لیے مجبور کرنا اور دنیا کو یقین دلانا کہ پاکستانی ریاست اپنے کئی علاقے کھو چکی ہے اور دہشت گرد اسلام آباد کے قریب ہیں۔ گل مکئی کے نام سے لکھے گئے اس جعلی خطوں اور پاکستانی میڈیا نے لال مسجد والے واقعے کے ساتھ مل کر اس ساری صورتحال کو جنم دیا۔ لال مسجد کیس میں CDA کے کچھ عناصر نے غیر ملکی اشارے پر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں اچانک 7 مساجد کو گزارنے کا حکم دیا، جس کے بعد وہ سارا کھیل شروع ہوا۔ ملالہ کو ہولی ڈین میں امن کے ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ پاک فوج کے ہاتھوں شکست کھانے والے دہشت گردوں کو CIA نے افغانستان کے صوبوں کنٹر اور نورستان میں امریکہ اور نیٹو کی چھتری تلے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی گئی، جہاں سے پاکستان میں ان کی کارروائیاں آج بھی جاری ہیں۔ ملالہ والے معاملے کی تفصیل جاننا چاہیں تو ایشو اینڈ ایونٹس ایپ انسٹال کیجئے، جہاں ملالہ یوسفزائی، دہشت گردی اور سرکاری اسکولوں کی تباہی کے عنوان سے 5 حصوں پر مشتمل تفصیل مضمون شیئر کیا گیا ہے۔ BBC نے مختلف NGOs کے ساتھ مل کر پاکستانی دشمن ایجنسیوں کے تعاون سے پاکستان پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مسلط کیا۔ NGOs دہشت گردی کے لیے زمین ہموار کرتی رہیں تو پاکستانی میڈیا تمام دہشت گردانہ واقعات کو براہ راست نشر کر کے لوگوں کے دلوں میں دہشت پھیلاتا رہا اور یوں ریاست کو غیر مستحکم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، جبکہ پاک فوج اپنی سرزمین پر اپنی جانیں دے کر دہشت گردوں کے چنگل سے پاکستانی علاقے چھڑاتی رہی۔ پاکستانی عوام کا اپنے دفاع پر بھروسہ توڑنے کے لیے پاکستان پر ڈرون حملے جاری رکھے گئے۔ طالبان سے خفیہ روابط رکھنے والے ریمنڈ ڈیوس نے پاکستانی سرزمین پر پاکستانی ایجنسیوں کے 2 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ دیت کے ذریعے اس کی رہائش کا حکم جاری کرنے والے ہمارے بے مثال عدلیہ کا خطرناک کردار ارباب خان نامی مجسٹریٹ جیسا ہی تھا، جس نے 80 سال قبل بڈھا بیرا کے زبیر کو سزا سنائی تھی۔ عوام میں پاک فوج کی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے مغرب کو پاکستان کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے غیر مسلح کرنے کی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ اس لیے پاک فوج کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے مغرب نے طوائفوں کے ذریعے پاک فوج کو بدنام کرنے کی کوششیں کی تاکہ عوام اور افواج میں دوریاں پیدا کی جا سکیں، بلکہ ویسے ہی جیسے حکومت نے برطانیہ کے بڈھا بیرا کے زبیر کے ساتھ کیا تھا۔ کیا آپ نوٹ نہیں کر رہے؟ میڈیا اور سوشل میڈیا پر موجود مغرب کٹ پتلیوں کا سارا زور اسی پر ہے کہ کسی نہ کسی طرح عوام اور افواج کے خلاف نفرت پیدا کی جا سکے۔ آپ یقین کیجئے وہ وقت دور نہیں جب تھک ہار کر عالمی طاقتیں پاکستان کے سامنے 2 آپریشن رکھیں گی، یا تو خود ہی اپنے ایٹمی اثاثوں سے دست بردار ہو جاؤ، یا ہم وزیریہ طاقت تمہاری یہ صلاحیت ختم کرتے ہیں اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ بلکہ ایسے ہی آپریشن عراق کے صدر صدام حسین، لیبیا کے معمر قذافی اور شام کے بشار الاسد کے سامنے رکھے گئے تھے۔ 10 سالہ جمہوری دور میں پاکستان کو معاشی طور پر اس قدر تباہ کر دیا گیا ہے کہ بل کلنٹن کی طرح کوئی اور امریکی صدر بھی پاکستانی عوام کو پیغام دے سکتا ہے کہ تمہیں ایٹمی ہتھیاروں کی نہیں بلکہ گندم اور مونگ پھلی کی ضرورت ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند ضرور آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔